امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا، ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے، تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، دوست تھا۔ ایک بار ملک الموت آئے اور کہا کہ حضور آپ کے اس جو ساتھی ہے نا اس کی عمر اب ایک ہی دن رہ گئی ہے، ایک دو دن بعد ہی چلا جائے گا۔ اب بڑے افسردہ بھی ہوئے لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، بندہ صحیح سالم آپ کے سامنے، آپ حیران، اللہ کے نبی ہے۔ ملک الموت پھر آئے، کہا کہ حضرت داؤد نے کہا آپ نے تو کہا تھا 2-3 دن میں چلا جائے گا یہ۔ کہا حضور میں مقررہ وقت پر پرٹیکولر ٹائم پر اس کی روح قبض کرنے پہنچا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ جب مجھے اس کی روح قبض کرنی تھی نا اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بندہ گھر سے باہر نکلا اور اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کی۔ سبحان اللہ۔ جس فقیر کو پیسے دیے اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ ہر درہم کے بدلے 1 سال عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اے داؤد اللہ نے 20 درہم کے بدلے اس کے 20 سال کی عمر بڑھا دی۔ تو یہ ہے صدقہ، یہ انہونی ہو جانی ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کی ڈاٹر ان لا جو بہو جس کو ہم کہتے ہیں،
اتنی بیمار ہو گئی بیچاری اور بالکل ڈاکٹروں نے منع کر دیا. میں ملا ان سے تو میں نے کہا کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ کہتے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اور ہم بھی مایوس ہو گئے تھے, لیکن امیر اہل سنت سے بھی انہوں نے دعا کروائی اور بہت جگہ پر انہوں نے ماشاءاللہ دعائیں کی اور مجھے ان سے حسن ظن, انہوں نے صدقہ خیرات بھی بہت کیا ہوگا. کہتے امیزنگلی طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگا, حالانکہ کینسر کا لاسٹ سٹیج ہے. تو اللہ بڑا کارساز ہے. ہماری ایک لمٹ ہے سوچ کی. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہو سکتا, ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ کی لمیٹیشنز ہیں, ڈاکٹرز کی لمیٹیشنز ہیں. وہ خالق کائنات ہے, وہ مالک ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جب چاہے ہماری مصیبتیں دور فرما سکتا ہے, وہ جیسے چاہے وہ نواز سکتا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے, ہم اس کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے کا کوئی کنارہ نہیں ہے, اس کی عطاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وہ عطا فرمائے تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اپنے رب سے محبت کیجئے, اپنے مالک سے محبت کیجئے, اپنی ہوپ ختم نہ کیجئے, اللہ سے نا امید نہ ہو جائیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ خود اعلان فرما رہا ہے, میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میں اس سے مانگی جاؤں کہ اللہ ہوں گناہگار, تو نے اتنا اچھا بنا دیا, اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اب اس عطا کو جاری رکھنا, اس کرم کو جاری رکھنا. میرے مالک میری بات بنائی رکھنا, میری عزت بچائی رکھنا. میرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے, اے اللہ اس عیب کو چھپائی رکھنا. وہ کریم ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ کرم فرمائے گا. بس ہم اس کی راہ میں عبادت بھی کرتے رہیں, اس کی فرما برداری بھی کرتے رہیں, اسی نے حکم دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا, بڑا ظالم بادشاہ, اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے, اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب, اب ایک خاتون تھی, لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے, کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا, کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو, میں بہت بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا, وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے, لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا, آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا, کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے, مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا, اسے پسند آئی, اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی, ہاتھ کٹ گئے, اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی, مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی, نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا, بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے, نئی دلہن جو ہے, وہ برے کام کرتی ہے, اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے, محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی, بیابان جنگل تھا, اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عورت اس جنگل میں نہر میں
پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے, دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک دو خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے, کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے, کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں, ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی, البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا, میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ دو نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1,00,000 روپے مل جائیں گے. نہیں ملے, مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے, بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو. اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں,